السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ویوز، میں ہوں علی سرور۔ آج کی سب سے بڑی خبر توشہ خانہ کے حوالے سے، جو بار بار کہا جا رہا تھا کہ اس کیس میں عمران خان کو لگتا یہی ہے کہ ان کے خلاف فیصلہ آئے گا، ان کو سزا ہو سکتی ہے، اور آج جج دلاور نے یہ فیصلہ سنا بھی دیا اور انہوں نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی کو 3 سال کی سزا سنا دی ہے اور ان کے وارنٹ گرفتاری بھی جاری کر دیے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر جرمانہ جو 1 لاکھ روپے جرمانہ اگر انہوں نے ادا نہیں کیا تو 6 ماہ مزید قید ہو سکتی ہے۔ اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹ کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے۔ آج کی سب سے بڑی خبر توشہ خانہ کیس کے حوالے سے، جو بڑے سپیڈی ٹرائل ہوا اور یہ فیصلہ غیر متوقع نہیں ہے۔ گزشتہ 3 روز سے صحافتی حلقوں میں مختلف بات اسی فیصلے کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی تھی اور کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ فیصلہ ہے اور یہی فیصلہ آئے گا، اور وہی ہوا ہے کہ 3 سال قید کی سزا سنا دی ہے جج صاحب نے چیئرمین پی ٹی آئی کو۔ اسی پر ہم بات کر رہے ہیں، بیرسٹر علی طاہر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ بیرسٹر صاحب، کیا کہیں گے؟ گو کہ غیر متوقع فیصلہ ہرگز نہیں ہے، اس کے بارے میں گزشتہ 3-4 روز سے یہی گفتگو ہو رہی تھی کہ جس طرح سپیڈی ٹرائل ہوا ہے تو لگتا ہے یہی ان کے خلاف فیصلہ جائے گا، کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی صاحب تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می۔ دیکھیے، یہ جو فیصلہ دیا گیا یہ ہم تو ایکسپیکٹ کر ہی رہے تھے۔ کئی دفعہ متعدد دفعہ میں نے آپ کے شو میں کہا کہ جس طرح سے یہ ٹرائل چلا ہے ایسا لگتا ہے کہ جو ہے یہ فیصلہ خان صاحب کے خلاف ہی آئے گا، اور وہ فیصلہ خلاف آنے کی وجہ یہ تھی کہ خان صاحب کو الیکشن سے پہلے ڈسکوالیفائی کر دیا جائے۔ مگر جو ایک چیز ان ایکسپیکٹڈ ہوئی ہے علی سرور صاحب، بالکل ان ایکسپیکٹڈ ہوئی ہے، وہ یہ ہوئی ہے کہ جج نے میکسیمم سزا جو موجود ہے، میکسیمم سزا جو موجود ہے وہ دی گئی ہے۔ یعنی اگر آپ پروویژنز دیکھیے سیکشن 137، 167 اور 173 کے، تو ایک فالس ڈکلریشن کے اوپر جو میکسیمم سزا دی جا سکتی ہے وہ 3 سال ہے، اور پھر ان دیٹ کانٹیکسٹ آرٹیکل 63(1)H کانسٹیٹیوشن آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان، وہ جو ہے فار 5 ایئرز جو ہے وہ ڈسکوالیفیکیشن پرووائڈ کرتا ہے۔ تو میں نہیں سمجھتا تھا کہ اگر سزا دی بھی جائے گی تو اس حد تک دی جائے گی، کیونکہ میکسیمم سینٹینس ہمیشہ تب علی سرور صاحب دیا جاتا ہے جب آفینس جو ہے وہ مورلی ٹرپوشیس ہو، اور وہ اس حد تک کی آفینس ہو کہ جس کے اندر لیسر پنشمنٹ اوارڈ نہیں کی جا سکتی۔ لیکن علی سرور صاحب اس کے اندر ایک چیز اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ دیکھیے اصل بات یہ ہے کہ جو سیکشن 137(4) ہے اس کے اندر لمیٹیشن موجود ہے کہ یہ جب آپ سٹیٹمنٹ جمع کراتے ہیں تو 120 دن کے اندر اس کے اوپر کرمنل پروسیڈنگ شروع ہونی ہوتی ہے۔ یہ گراؤنڈ خان صاحب نے لیا، جج ہمایوں دلاور نے اس کے اوپر فیصلہ سنایا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج ہوا، سیٹسفائیڈ ہو گیا، دوبارہ سے مینٹینیبلٹی کے لیے آیا، پھر اس کے اوپر اس نے فیصلہ سنایا، پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو سیٹسفائیڈ کیا، اور اب یہ تیسری دفعہ علی سرور صاحب مینٹینیبلٹی کے اوپر فیصلہ ہوا ہے۔ لیکن ان دا مین وائل جو اپیل اسلام آباد ہائی کورٹ کے آرڈر سے جو اپیل ہے وہ آلریڈی سپریم کورٹ میں دائر ہوئی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میری ایک میری ایک لیگل انالیسس کے طور پر ایک پریڈکشن سمجھ لیجیے کہ جب یہ میٹر ریز اپ ہوگا بفور دا آنریبل سپریم کورٹ، تو یہ جو کنوکشن اور سینٹینس امپوز ہوا ہے یہ میرے خیال میں سیٹسفائیڈ ہو جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آرٹیکل 10A آف دا کانسٹیٹیوشن آف دا اسلامک ریپبلک آف پاکستان جو فیئر ٹرائل کی بات کرتا ہے، اس معیار پہ، اس اسٹینڈرڈ آف جورسپروڈنس پہ یہ جو فیصلہ ہے یہ نہیں اتر سکے گا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جو سپیڈ جج صاحب کی طرف سے دکھائی گئی، اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ جب 2 دفعہ اس جج نے آلریڈی اپنا مائنڈ بتا دیا تھا کہ مینٹینیبلٹی کے اوپر میرے پاس اسی لیے تو بیرسٹر صاحب یہ بڑی اہم نقطہ ہے جو آپ نے کہا، ان کا ذہن پتہ چل گیا تھا کہ انہوں نے لکھ کر شاید رکھ لیا ہے فیصلہ، لیکن اس میں ظاہر حامد میر صاحب کا تبصرہ میں سن رہا تھا، انہوں نے بھی بات کی، ایک اور ماہر قانون تھے ان کے ساتھ، انہوں نے بھی یہ بات کی جو آپ کر رہے ہیں۔ اچھا، دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو اسپیڈی ٹرائل کی آپ بات کر رہے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ کس طرح یہاں سے کیس منتقل کسی اور عدالت میں ہو جائے، تو ایسا بھی نہیں ہو سکا، یہ قانونی حوالے سے کیا کہیں گے اس پر آپ؟ جی، میں یہی کہہ رہا تھا کہ 3 پوائنٹ بہت اس کے اندر امپورٹنٹ ہے۔ ایک تو پہلا یہی ہے کہ جی یہ فیصلہ جب 2 دفعہ وہ فیصلہ کر چکا تھا،
تو اس کا مطلب ہے کہ جج اپنا مائنڈ اپلائی کر چکا تھا, اپنا مائنڈ شو کر چکا تھا. اس کے بعد تیسری دفعہ اسی جج کے پاس دوبارہ بھیجنا معاملے کو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ انکانسٹیٹیوشنل تھا. دس شوڈ ہیو بین ڈیسائیڈڈ بائی سم ادر جج. دوسری بات باعث کے اندر یہ ہے کہ جب ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا ٹرائل ہوا تھا, علی سرور صاحب اور انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل فائل کی تھی, تو جسٹس کیسر رشید خان بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر کوئی بندہ مجھ پہ باعث کا الزام لگائے تو میں فائل اس کے منہ پہ مار کے کہوں کہ جاؤ جس جج کے اوپر تمہیں جو ہے وہ یقین ہے اس کے اوپر اس سے جا کے اپنا فیصلہ کروا لو. اور ابھی آپ نے ملٹری کورٹس والے ٹرائل میں دیکھا ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کو ایک صرف جملہ ہی کہا گیا کہ آپ جواد خواجہ جو فارمر چیف جسٹس اور پٹیشنر ہیں ان کے رشتہ دار ہیں, تو منصور علی شاہ صاحب اٹھ کے چلے گئے, انہوں نے ریکیوز کر لیا. یہ ایک ورلڈ وائڈ نان فیکٹ ہے. تو خان صاحب بار بار کہتے رہے کہ مجھے شک ہے کہ آپ باعث ہیں, لیکن سم ہاؤ ان کو بھی ایک ضد تھی جج صاحب کو کہ انہوں نے یہ فیصلہ سننا ہی سننا تھا. اور اس کے اندر جو تیسری امپورٹنٹ بات ہے علی سرور صاحب, جو بہت اہم ہے اور جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, وہ یہ ہے کہ اس کے اندر آلریڈی جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو اپیل سپریم کورٹ کے اندر موجود ہے, اس کے اندر یہ گراؤنڈ بھی موجود ہے کہ جو ملٹری سیکرٹری تھے خان صاحب کے, خان صاحب اس کو ایز اے فٹنس جو ہے وہ لے کے آنا چاہتے ہیں. اور سیکشن 265 سب کلوز ایف سب کلوز 7 کے تحت ایسے وٹنس کو بلانا کورٹ کے اوپر لازم ہے تاکہ وہ حقیقت تک پہنچ سکے. لیکن ایسا نہیں ہوا, انہوں نے بریگیڈیئر صاحب کو کہا بھی, اور یہ بھی نہیں ہوا. اور اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کنوکشن ہے یہ جو ہے رانگ ہے ان دا آئیز آف دا لا, نان سسٹینیبل ہے, نان ایسٹ ہے اور وائڈ ہے. اور میرا خیال یہ ان اپیل جو ہے یہ کنوکشن جو ہے یہ اڑ جائے گی. اچھا, آپ کو لگتا ہے کسی بھی بڑی عدالت میں اس کو چیلنج کریں گے وہ, اور یہ اڑا کے رکھ دی گئی عدالت اس کو؟ جی بالکل 100%. زیادہ سے زیادہ میں سمجھتا ہوں علی سرور صاحب یہ نقصان ہو سکتا ہے کہ آپ کو پتا ہے کئی دفعہ میٹر جو ہیں وہ نیچرلی یا ان نیچرلی ایڈجرن ہو جاتے ہیں. تو یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ الیکشن ہونے تک یہ جو میٹر ہے اس کو ایڈجرن کر دیا جائے, یہ ایک پاسبلٹی ہے کہ اس کو ٹیک اپ ہی نہ کیا جائے. لیکن جس دن یہ میٹر, یہ بڑی اہم چیز ہے سر, یہ جو ایڈجرن کی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ بڑی اہم چیز ہے کہ وہ اگر اپیل کرتے ہیں ایڈجرن کر دیا تو پھر دائرے عدالت کی مرضی ہے, وہ 3 مہینے بعد سنتے ہیں اس کو یا 6 مہینے بعد سنتے ہیں. جی بالکل, اور یہ ایک پاکستان کے اندر بڑا ایشو ہے. لیکن اس کے اوپر اب میں ظاہر ہے میں بھی وکیل ہوں, پریکٹس کرتا ہوں, آپ بھی مجبوریاں سمجھتے ہیں, کوئی بہت کھل کے بات نہیں کی جا سکتی. لیکن میرا خیال ہے کہ آپ اور آپ کے ناظرین میری بات سمجھ رہے ہوں گے. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ میرٹس کے اوپر اس کیس کو جو ہے وہ سنا جائے الیکشنز ہونے کے بعد. لیکن جب بھی اس کیس کو سنا جائے گا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کنوکشن سیٹسفائیڈ ہو جائے گی, کیونکہ 120 دن کی جو لمیٹیشن ہے وہ مینڈیٹری ہے. اور یہ بار بار آنریبل سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ نے کہا ہے, ہر روز ایف سی آر کے فیصلے جو ہیں وہ اس پوائنٹ کے اوپر اٹھتے ہیں کہ آپ نے یہ جو لمیٹیشن کا پیریڈ ہے کاروائی اس کے بعد کیوں کی ہے. اچھا, اس پر بیرسٹر صاحب کیونکہ جھوٹے اثاثے ظاہر کرنے پر یہ سزا ہوئی ہے خان صاحب کو, تو اب آپ خود کہہ رہے ہیں کسی عدالت سے رجوع کریں گے اور وہاں سے بآسانی اس کو عدالت جو ہے اڑا کے رکھ دی کہ خان صاحب کو ریلیف مل جائے گا. تو اس میں ظاہر ہے 3 سال کی سزا, اور اب یہ بھی کہا جا رہا ہے جی نااہلی بھی ہوگی 5 سال, اس طرف ہی معاملہ جا رہا ہے. جی بالکل, اور 3 سال کی سزا اور پھر 5 سال کی نااہلی, یعنی پاکستان کے پاپولر ترین لیڈر کو 8 سال کے لیے آپ نے پولیٹیکل ارینا سے باہر کرنے کا ایک منصوبہ بنایا ہے. اور یہ اس ملک میں پہلی دفعہ نہیں ہوا, ہم نے یہ چیزیں بار بار ہوتی ہوئی دیکھی ہیں. اور ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب مجیب الرحمان کا, میں یہاں پہ ضرور آپ کو مثال دوں گا کہ مجیب الرحمان بھی جس وقت پاپولر ترین لیڈر تھا ایسٹ پاکستان کا, تو آپ نے اس کو بھی بین کر دیا تھا اور اس کی پارٹی کو بھی بین کر دیا تھا. اچھا, یہ تاریخ وہی ہے, یہ تاریخ حقیقت ہے. یہ تو بیرسٹر صاحب کے جو بھی سیاسی حوالے سے بڑے نام ہیں, پرائم منسٹرز خاص طور پہ میں کہوں گا, ان کو سزائیں ہوئی ہیں عدالتوں نے, انہی عدالتوں نے دی ہیں, اور بعد میں کہا گیا کہ جناب یہ اچھا نہیں ہوا ہے. حسین شہید سہروردی صاحب ہوں, ذوالفقار علی بھٹو صاحب ہوں, وہ چاہے یوسف رضا گیلانی صاحب ہوں, محترمہ ہوں, نواز شریف صاحب ہوں, اور اب سابق وزیر اعظم پی ٹی آئی چیئرمین ہوں,
تو یہ تو ہوتا رہا ہے اور ظاہر ہے اس پہ سوالات تو اٹھتے ہیں. اچھا توشہ خانہ کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دوبارہ اب اس کو جو چیلنج کریں گے, چیلنج جی سزا تو ختم ہو جائے گی, تو پھر مقدمہ کس طرح یہ آگے بڑھے گا؟ کچھ آپ کو لگتا ہے کہ اتنی زیادہ جان نہیں ہے اور سزا جو ہوئی ہے وہ آگے جا کر جو ان کے وکلا ہیں چیئرمین پی ٹی آئی کے, وہ اس پر مزید دلائل جب دیں گے تو یہ کیس اس نوعیت کا نہیں کہ خان صاحب کو سزا ہو سکے؟ جی میں اس بات کو سمجھتا ہوں کہ یہ جو کرمنل کمپلینٹ فائل کی گئی تھی اس میں سیکشن 137 توقف کیجیے گا. ناظرین کو بہت اہم خبر دینا چلوں, یہ توشہ خانہ کیس کے حوالے سے جو فیصلہ آیا, کہا جا رہا تھا خان صاحب کو فوری گرفتار کیا جائے, وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے, اور آج اب یہ خبر آئی ہے فوری کہ زمان پارک سے عمران خان چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر لیا ہے. ایک بار پھر آپ کو بتا دیں بہت اہم خبر کہ صبح فیصلہ آیا توشہ خانہ کیس کے حوالے سے, پھر کہا گیا کہ عمران خان کو گرفتاری ہوگی, 3 سال کی سزا کیونکہ سنا چکے ہیں جج ہمایوں دلاور, تو اب زمان پارک سے چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار کر لیا ہے. بڑی اہم اور بہت اہم نیوز ہے جو ہم اس وقت آپ کو دے رہے ہیں اپنے ناظرین کو, کہ 3 سال کی سزا کا توشہ خانہ کیس کے حوالے سے فیصلہ سنایا گیا اور کہا گیا کہ وارنٹ گرفتاری جاری کر دیے اور اب عمران خان کو زمان پارک سے گرفتار کر لیا ہے. جی بیسر صاحب. جی اور آپ یہ دیکھیے کہ کتنی تیزی ہے ماشاءاللہ. کر لیں جی گرفتار, پہلے بھی گرفتار کیا تھا. اصل مقصد تو میرا خیال یہی ہے کہ ان کو جو الیکشن کی دور ہے اس سے باہر رکھا جائے. بٹ اوور آل علی سرور صاحب میں بڑا کانفیڈنٹلی یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ ان دا آئیز آف دا لا سسٹینیبل نہیں ہے. میں تو اس فیصلے کو ظاہر فیصلہ اب آ گیا ہے, تو اب ظاہر ہے ان کے وکلا کے ہاتھ میں یہ فیصلہ آئے گا, تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا, تو اس کے بعد پھر وہ چیلنج کر سکتے ہیں, یعنی آج ہی ہو سکتا ہے یہ چیلنج بھی. دیکھیے اس کے اندر 2 چیزیں ہیں. نمبر 1 تو جو اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو آرڈر آیا تھا وہ چیلنج ہو کر سپریم کورٹ میں آلریڈی ہوا ہوا ہے, اور اب یہ جو کنوکشن ہے اس میں بھی چیلنج ہونا ہے, اور جب یہ چیلنج ہوتی ہے تو اس پہ بھی کرمنل ریویژن فائل ہونی ہے اور جو ہے اپیل فائل ہونی ہے. تو جس وقت اس کے اوپر اپیل فائل ہوگی تو اس نے جو ہے واپس سے ہائی کورٹ جانا ہے. اب یہ اس کے اندر جو ہے وہ ایک کمپلیکیٹڈ میٹر ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ آلریڈی سپریم کورٹ کے اندر اپیل دائر ہوئی ہوئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ سپریم کورٹ سے کوئی نہ کوئی ریلیف ان کو مل سکتا ہے فار دا ٹائم بینگ, اور یہ زیادہ ٹائم ہو سکتا ہے نہ لگے, ود ان دا نیکسٹ فیو ڈیز یہ ہو سکتا ہے. البتہ میں یہ ضرور سمجھتا ہوں علی سرور صاحب کہ کوشش جو ہے وہ جو قوتیں ہیں ان کی یہ کوشش ضرور ہوگی کہ کسی طرح الیکشن تک اس میٹر کو جو ہے وہ پرولونگ کر دیا جائے. اچھا وہ تو چلیں الگ بات ہے, ظاہر قانونی حوالے سے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جی اب اس کو سپریم کورٹ میں آلریڈی کیس موجود ہے, تو نیکسٹ 4-5-6 دنوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس پر وہاں سے فیصلہ کوئی آ سکتا ہے؟ کیونکہ اب جو اسلام آباد ڈسٹرکٹ کورٹ کا یہ فیصلہ سامنے آیا ہے جج ہمایوں دلاور کا, جس میں عمران خان کو 3 سال کی سزا دی گئی ہے اور 1 لاکھ روپے جرمانہ, اگر جرمانہ نہ دیا تو مزید 6 ماہ کی قید ان کو ہو سکتی ہے, اور وارنٹ گرفتاری انہوں نے جاری کی ہے, اور اب سے چند لمحے قبل زمان پارک سے عمران خان کو چیئرمین پی ٹی آئی کو گرفتار بھی کر لیا ہے. اچھا سر, اس میں آپ جو بات کر رہے ہیں توشہ خانہ کے حوالے سے, اب اس میں کیا لوز فالس نظر آ رہے ہیں آپ کو, جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے کہ ان چیزوں میں بات ہونی چاہیے تھی اور تفصیلاً بات نہیں ہو سکی؟ دیکھیے اس کے اندر ایک پوائنٹ جو ہے وہ بہت سٹرونگ ہے, اور وہ پوائنٹ یہ ہے وہ مینٹینیبلٹی کے اوپر ہے, اور وہ پوائنٹ یہ ہے کہ یہ جو سیکشن 137 سب سیکشن 4 کا بار ہے یہ 120 دن کا ٹائم دیتا ہے جی. 120 دن کے بعد یہ پاسٹ اینڈ کلوز ٹرانزیکشن ہو جاتی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بار جو ہے یہ لیجسلیچر نے پلیس کیا ہے. یہ اس سے پہلے جو ریپرزنٹیشن آف پیپل ایکٹ تھا اس کے اندر بھی یہ بار موجود تھا, اور بار جو ہے یہ جوڈیشل ڈکلیریشن آئی ہوئی ہے کہ جہاں پر ایسا لمیٹیشن کا بار موجود ہوتا ہے وہاں پر جو ہے وہ بائنڈنگ ہوتا ہے آن دا اتھارٹیز کنسرن. یہاں پر بھی یہ الیکشن کمیشن کے اوپر بائنڈنگ تھا کہ وہ 120 دن کے اندر جو بھی ایکشن تھا اسٹیٹمنٹ کے وہ لیتی. چونکہ یہ لمیٹیشن کے بعد کیا گیا ہے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ انلیگل ہے, لیکن جج دلاور نے پہلے اس کو مینٹینیبل کیا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کو سیٹ اسائڈ کیا, پھر انہوں نے دوسری دفعہ اس کو مینٹینیبل کیا, اسلام آباد ہائی کورٹ نے وہ بھی سیٹ اسائڈ کیا.
और अब ये इन्होंने तीसरी दफा फैसला किया था। तो मैं समझता हूँ कि वो एप्लीकेशन ऑफ माइंड तो इसके अंदर मौजूद नहीं थी। ये वो वजह है अली सरवर साहब कि मैं ये समझता हूँ कैटेगोरिकली कि ये फैसला जो है ये बड़ा फिल्मी और वीक ग्राउंड्स के ऊपर है और ये फैसला जो है ये उड़ जाएगा। बहुत शुक्रिया मारूफ खानुद्दान, बैरिस्टर अली ताहिर हमारे साथ मौजूद थे, आपका बहुत शुक्रिया। और नाज़रीन, बड़ी अहम खबर आपको एक बार फिर बताएं कि 3 साल की सज़ा हुई है तोशाखाना केस में। झूठे असासे ज़ाहिर करने पर चेयरमैन PTI को 3 साल की सज़ा सुना दी गई है और 1 लाख रुपए जुर्माना। अगर जुर्माना अदा नहीं किया तो 6 माह मज़ीद कैद हो सकती है। और साथ ही वारंट गिरफ्तारी जारी की, और वारंट गिरफ्तारी जारी करने के फौरी बाद हमने देखा कि जमान पार्क में कानून नाफिज करने वाले लोग पहुंचे और इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया है। एक छोटा सा ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद यहीं से आगाज़ करेंगे दोबारा कि अब होगा क्या। इमरान खान के पास ऑप्शन मौजूद है, चैलेंज कर सकते हैं चेयरमैन PTI उसको, और इस फैसले के हवाले से कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं, सियासी हवाले से लोग क्या इस पर तवक्को रखते हैं, क्योंकि इलेक्शन भी अब ज़ाहिर 3 माह के साथ बात करेंगे। छोटे से ब्रेक की बात कहीं पर जाइएगा, देखते रहिए न्यूज़ व्यूज़।